آپ دیکھ رہے ہیں مسائل کا حل چینل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و حبیبنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ تمام قسم کی تعریفیں اس اللہ وحدہ لا شریک لہ کی ذات کے لیے خاص ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ بے شمار لا تعداد انگنت درود و سلام پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر ہوں۔ آج 12 فروری ختم ہونے والا ہے، کل 13 فروری اور پرسوں 14 فروری ہے، جس کو ویلنٹائنز ڈے کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جس کو عربی میں عید الحب یعنی بتوں کی عبادت کا دن، عیسائیوں کا طریقہ، عاشقوں کا تہوار اور سر عام کھلی بے حیائی کا دن یا یوم تجدید محبت کے دن سے یاد کیا جاتا ہے۔ یعنی کہ اسلام سے ریزائن دینے کا دن، اسلام سے باہر نکلنے کا دن، اور ایسے اور بھی کئی دن ہیں جیسے بسنت ڈے ہے، برتھ ڈے ہے، ڈیتھ ڈے ہے، فادر ڈے، مدر ڈے، کرسمس، ہولی، دیوالی، وائف ڈے، اپریل فول ڈے، بلیک فرائیڈے۔ بلیک فرائیڈے یعنی کالا جمعے کا دن، نعوذ باللہ۔ اور یہ سارے کافروں کا طریقہ اور ان کے یہ ایام ہیں، اور مسلمان بڑھ چڑھ کر کے مناتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ یعنی آپ کے سب سے افضل دن کا مذاق اڑایا جاتا ہے اور مسلمان اس پر کوئی غور نہیں کرتا اور اس کے کان پر کوئی جوں تک نہیں رینگتی۔ اللہ تعالیٰ کلام پاک کے اندر ارشاد فرماتے ہیں سورہ نور کے اندر، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، کہ بے شک جو لوگ ایمان والوں کے اندر فحاشی کو پھیلانا پسند کرتے ہیں، فحاشی کو فروغ دینے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور دنیا کا عذاب دیکھا جا سکتا ہے، کہا جا سکتا ہے کہ آج کوئی گھر ایسا نہیں جس کے اندر سکون ہو اور وہ سکون کے لیے تڑپتا نہ ہو، اور کوئی گھر ایسا نہیں جن کے اندر لڑائی جھگڑا نہ ہو، آپس میں بھائی بھائی کا ایک دوسرے سے اعتبار اٹھ گیا۔ اس کی وجہ کہ ہم نے دین کو پھیلانے کے بجائے فحاشی کو پھیلانے میں کہیں نہ کہیں اپنا کوئی نہ کوئی ضرور کردار ادا کیا، جو آگے ذکر آئے گا کہ اس دن کمانے والا دکاندار بازاروں کے اندر وہ بھی پھول بیچ کر کے، ریڈ پھول بیچ کر کے، کاروبار کر کے، وہ کہتا ہے میں نے تو کچھ نہیں کیا، میں نے تو کاروبار کرتا ہوں، میری تو دکان ہے، تو وہ بھی اس فحاشی کو پھیلانے میں اتنا ہی ذمہ دار ہے جتنا اس فحاشی کو کرنے والا ذمہ دار ہے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے جس قوم کی مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے ہوگا۔ تو غور یہ کرنا ہے کہ 14 فروری یہ بے غیرتی کا دن منا کر کے کیا وہ مسلمانوں کے ساتھ ہے یا بے غیرتوں کے ساتھ ہے۔ ایک دن بعد یہ جو 14 فروری ہے، آج کا مسلم معاشرہ اور مسلم ممالک یہ یورپ کی اندھی تقلید بڑے زور و شور سے کر رہے ہیں، اور میں کہا کرتا ہوں کہ اکثر غلط چیز ہی رواج کیوں پکڑتی ہے، یعنی مسلم معاشرے میں غلط چیز کیوں پروان چڑھتی ہے، کفار کے قول و فعل پر مسلمان عمل کرنے پر کیوں تلے ہوتے ہیں، اور اس کو عملی جامہ پہنانے کی ہر ممکن کوشش مسلمان ہی کیوں کرتے ہیں، حالانکہ ہر نماز کے اندر یہ مسلمان ہر رکعت کے اندر یہ پڑھتا ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور پھر آمین بھی کہتا ہے، اور پھر بھی اس کے خلاف سارے اعمال کرتا ہے۔ یہ کیسا مسلمان ہے کہ اللہ سے ہر رکعت میں دعائیں کرتا ہے، اے اللہ مجھے ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر تو نے انعام کیا، صراط الذین انعمت علیہم، اور آگے پھر اللہ سے معافی مانگتا ہے، توبہ کرتا ہے، اور یہ کہتا ہے اللہ مجھے ان لوگوں کے راستوں سے بچا۔ کن لوگوں کا راستہ؟ صراط الذین انعمت علیہم کے بعد کہتا ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہودیوں پر جن پر تیرا غضب نازل ہوا، اور عیسائیوں کا راستہ جو گمراہ ہوئے، اور اینڈ پر آمین کہتا ہے۔ لیکن یہ عیسائیوں کا دن 14 فروری منا کر کے یہ کیا ثابت کرنا چاہتا ہے؟ اور یہ مسلم معاشرہ اور مسلمان یہ نماز بھی پڑھتا ہے، ہزاروں بار اس نے نماز کے اندر اس آیت کی تلاوت بھی کی، لیکن کبھی غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پر رکا نہیں،
کبھی اس کو اس نے سمجھا نہیں، کبھی اس پر غور نہیں کیا، کبھی اس کی تفسیر نہیں پڑھی، کبھی رک کر کے اپنے اعمال کو اس کے مطابق نہیں کیا کہ میں روز یہ پڑھتا ہوں اس کا معنی کیا ہے، اور پھر کھلے عام یہ 14 فروری کو مسلمان یہ اللہ کے اس قرآن کی آیت کی دجیاں اڑا دیتا ہے۔ جس طرح عید الاضحیٰ سے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کسائی حضرات گوشت بنانے والے وہ اپنے اوزار کو چھریوں کو تیز کرتے ہیں، اس طرح میڈیا اور بے حیا بے غیرت لوگ مسلمانوں کی عزتوں کو لوٹنے کے لیے، زنا اور فحاشی کو پھیلانے کے لیے زنا اور فحاشی کی چھریاں تیز کرتے ہیں، جو ریڈ پھول دے کر کے، کارڈ دے کر کے، غبارے دے کر کے، ہوٹلوں کی بکنگ کر کے، اور اسی طرح سینکڑوں اور احتیاط کے طریقوں کو اختیار کرنے کی چھریاں تیز کی جاتی ہیں، اور مسلمان بہن بیٹیوں کی عزتوں کو ذبح کیا جاتا ہے، اور وہ خود بھی ذبح اپنی عزت کو کروانے کے لیے تیار رہتی ہیں۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا کسی کافر نے آج تک مسلمانوں کے ساتھ مل کر کے عید الاضحیٰ کی نماز پڑھی ہو، انہوں نے تمہاری طرح قربانی کی ہو، یا انہوں نے تمہاری طرح رمضان کے روزے رکھے ہوں، یا ان کافروں نے آ کر کے تمہارے ساتھ کبھی حج کیا ہو؟ ایسا آپ کو کبھی نہیں ملے گا۔ لیکن مسلمان کیوں ان کے یہ دن مناتا ہے اور ان کے ہر اس پروگرام میں کیوں شرکت کرنا چاہتا ہے؟ جی یہ رومانس ڈے ہے، تو میرے بھائی یہ رومانس ڈے میاں بیوی کے درمیان ہے، اور دین اس کی کھلم کھلا اجازت دیتا ہے کہ میاں بیوی رومانس ڈے کریں، پیار کریں، ایک دوسرے کو آئی لو یو کہیں، جو مرضی کریں، پوری کھلی چھٹی دی ہے۔ اور یہ دو ایسے جسم ہیں جن کو نکاح کے طور پر دین حلال کرتا ہے، اور وہ ہر کام کر سکتے ہیں سوائے ایک کام کے کہ وہ عورت کی شرمگاہ پخانے والی جگہ پر وہ کام نہیں کریں گے، باقی پورا جسم ان کے لیے حلال کر دیا گیا، پورا رومانس کریں۔ لیکن صرف ایک بیوی کے ساتھ نہیں، یہ دین تمہیں 4 بیویوں کے ساتھ رومانس کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ لیکن ہم تو ایک کر کے ہی ڈرے ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ایک کر لیا یہ ہمارے گناہ بخشے گئے، دوسری کر لی تو ہم تو ولی بن جائیں گے، یعنی ہمارے گناہ دنیا میں معاف، سزا مل گئی۔ تو ہم ساری زندگی ایک ہی کرتے ہیں، 4 یا 2 یا 3 کرنے کی یہ کسی کی نہ ہمت ہے، نہ کوئی کوشش کرتا ہے، نہ ہم نے اس کو رواج دیا۔ تو دین نے یہاں تک اجازت دی ہے، لیکن جب ہم نے اس راستے کو بند کیا تو پھر اس کا نقصان کیا ہوا؟ شادی شدہ بھی ہے اور 14 فروری بھی منا رہا ہے، شادی شدہ بھی ہے اور بہ جا کر کے غیر عورتوں سے وہ دوستیاں بھی کر رہا ہے، ان سے چیٹ بھی کر رہا ہے، کسی کی فیس بک پر کوئی دوست ہے، سہیلی ہے، کسی کی واٹس ایپ پر، اور کسی کی ہمسائی اور کسی سے رشتہ داروں کی بے شمار عورتوں سے وہ رومانس چلا رہا ہے۔ دین میرے بھائیوں اس کی بالکل کسی طرح کی اجازت نہیں دیتا، بلکہ آپ کا یہ رومانس کرنا جس کو دین نے کہا ہے کہ بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنا یہ صدقہ ہے، جیسے تم صدقہ کر رہے ہو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَفِي بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ، کہ تمہارا اپنی خواہش کو پوری کرنا یہ ایسے جیسے تم صدقہ کر رہے ہو۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں بھی؟ فرمایا نہیں، صرف اپنی بیوی کے ساتھ۔ کہیں بھی اپنی خواہش پوری کرو گے تو وہ زنا ہے، لیکن اپنی بیوی کے ساتھ کرو گے یہ ایسے جیسے تم عبادت کر رہے ہو، صدقہ کر رہے ہو۔ اسی طرح کسی سے محبت ہو جانا یہ برائی نہیں ہے، لیکن دین نے اس کا راستہ بتلایا ہے کہ کسی سے محبت ہو گئی ہے، کسی عورت سے، لڑکی سے، تو اس کو نکاح کی شکل میں بدل دو، یہ نہیں کہ اس کے ساتھ کھلم کھلا تم چیٹنگ شروع کر دو اور فون پر تم گھنٹوں بات کرتے رہو۔ اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ ہاں انسانی دل ہے، اگر کسی طرف مائل ہو گیا ہے تو اپنے والدین کی عزت لوٹا کر کے نہیں، ان کی عزت کی دھجیاں اڑا کر کے نہیں، کورٹ میرج کر کے نہیں، بلکہ ان کو منا کر کے، ان کو ساتھ لے کر کے نکاح کا پیغام بھجوا کر کے شرعی طریقے سے اس عورت کو حاصل کیا جائے تو اسلام اس کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ لیکن جب ماں باپ نہیں مانتے، وہ سمجھتے اپنی اولاد کے بارے میں کہ رشتہ اچھا نہیں، یا ہمارا بیٹا یا بیٹی یہاں خوش نہیں رہے گا، تو پھر یہ گھر سے بھاگ کر کے ماں باپ کی عزتوں کا جنازہ نکال کر کے کورٹ میں جا کر کے شادی کرتے ہیں، اور کورٹ والے بھی وہ نکاح پڑھانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، سب پتہ ہے ان کو۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا تھا کہ جس عورت نے اپنے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کیا فنکاحھا باطل، 3 بار فرمایا فنکاحھا باطل، فنکاحھا باطل، اس کا نکاح جھوٹا ہے، اس کا نکاح جھوٹا ہے، اس کا نکاح جھوٹا ہے، یعنی اس عورت کا نکاح ہی نہیں، یعنی وہ اس خامند کو خامند سمجھ کر کے ساری زندگی اس کے ساتھ زنا کرتی رہتی، ان کی شادی نہیں ہوئی، اور یہ کورٹ میرج کرتے ہیں۔ اور ماں باپ
सारी ज़िंदगी की मेहनत, वो माँ बाप का नाक और चेहरा और उनकी इज्जत का जनाजा निकल जाता है, वो बेचारे किसी तरह मुंह उठा करके चलने वाले नहीं। ये कौन, ये मुआशरा, ये कौन, किस मुआशरे में है? ये मुस्लिम मुआशरे में मेरे और आपके इर्द गिर्द ऐसे घर और पाए जाते हैं, ऐसे केसेस पाए जाते हैं। अगर इस निकाह को आसान किया होता और इन दिनों पर अपनी औलाद को जाने न दिया होता तो आज आपकी इज्जत इस तरह रुस्वा ना होती। आएँ ज़रा वैलेंटाइन डे की हकीकत, इसकी तारीख़ और पस मंज़र और इसके बैकग्राउंड के बारे में जानें। 3 बातें इसके बारे में मशहूर हैं, लेकिन तीनों में अगर देखा जाए तो वो यही एक ईसाई पादरी, गुरु जिसको फादर भी कहते हैं, पॉप भी कहते हैं, सेनेट यानी ईसाइयों का वली या उनका काजी या मौलवी जिसको कहा जाता है, ये इसका नाम है। ये वैलेंटाइन ये कोई त्यौहार नहीं है, बल्कि ये एक शख्स का नाम है जो ईसाइयों का एक बड़ा मौलवी, पादरी और काजी था। वजह क्या बनी? ये ईसाइयों के तरीके से आया। जो वक़्त का हुक्मरान था जिसका नाम किंग क्लेड्स या क्लोड्स के नाम से जाना जाता है, जो 269 ईस्वी के अंदर यानी 3री सदी ईस्वी मिलादी, जिसको कहते हैं हिजरी नहीं मिलादी, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पैदाइश की पहले की बात है, यानी 3री सदी ईस्वी के अंदर जो ये बादशाह था रूम का, इसने अपने नौजवानों की और खुसूसन जो पुलिस में भर्ती होते हैं उनको शादी करने से मना किया, क्योंकि वो ये समझता था कि जो सोल्जर है, सिपाही है, अगर वो गैर शादीशुदा होगा तो बीवी के चक्कर में नहीं पड़ेगा और वो अपनी ये जो ड्यूटी है सरहदों पर और जंग के अंदर वो अच्छे तरीके से अदा करेगा। ये उसका अपना ख्याल था, उसने नौजवानों को शादी करने से मना किया। अब ये जो वैलेंटाइन पादरी काजी था, इसने लोगों की चोरी छुपे नौजवानों के और पुलिस वालों की शादियाँ करवाना शुरू कर दी और साथ ये बात क्या देता, तलकीन करता कि ये बात आगे नहीं बतानी, लेकिन ये तुम्हारा हक है। और ये इस बात के लिहाज से ये ठीक था कि शादी कराने की लोगों को तरकीब दे रहा था, ये बात यहाँ तक ठीक थी। लेकिन इसने जब ये कानून तोड़ा, जब बादशाह को पता चला तो उसने इसको जेल के अंदर बंद कर दिया। जब जेल के अंदर ये कैद हुआ तो जो जेल का सुपरवाइज़र था, जेलर जिसको कहते हैं, उन दिनों उसकी बेटी बीमार पड़ गई और जेलर जानता था कि ये ईसाइयों का बड़ा पादरी है और उससे दमशम करवाने के लिए अपनी बेटी को रोज़ सुबह टाइम जेल के अंदर लेके आता और उससे दम वगैरह करवाता और ले जाता। कई दिन ये सिलसिला चलता रहा, हत्ता कि इस वैलेंटाइन को उसकी बेटी से इश्क हो गया, प्यार हो गया, अच्छी लगने लगी। उन्होंने एक दूसरे को प्रपोज किया, एक दूसरे को आई लव यू कहा और वो एक दूसरे से मोहब्बत करने लगे। जब जेलर को पता चला ये तो मेरी बेटी के इश्क में मुब्तला हो गया तो उसने बादशाह को शिकायत की। मैं यहाँ पर एक नुक्ता वज़ाहत करूँगा अपने मुआशरे के लिहाज से कि आम तौर पर हमारी नौजवानों की बेटियाँ और बहनें जब घरों को छोड़ करके बाबाओं के पास, और मैं इस वैलेंटाइन को बाबा वाला वैलेंटाइन कहता हूँ कि इस आज जितने भी बाबे हैं, इन्होंने जो नौजवान हमारी औरतों का बुरा हशर किया और हमारी नौजवान औरतों बहनों ने, माओं ने जाकर के अपनी इज्जतों को लुटाया। ऐसी जगहों पर जाकर के जहाँ इन बाबाओं का कसूर है, वहाँ पर हमारी माओ बहनों का और हम मर्दों का भी कसूर है कि हमने उनको घरों से निकलने क्यों दिया। और फिर वो भी इज्जतें लुटा के आती, जैसे ये वैलेंटाइन ने उसकी इज्जत लूटी और एक गलत रिश्ता कायम किया। और इसका नाम भी अगर आप इसको अरबी और हमारी पंजाबी ज़ुबान के लिहाज से देखें, वैलेंटाइन, वेल जो है वैल, इसको अरबी में कहते हैं जहन्नम में एक वादी का नाम है, वैल, वैलुल लिल मुसल्लीन। और वैल पंजाबी में अगर इसका माना देखा जाए तो मुसीबत ही मुसीबत, परेशानी, यानी इसके नाम की इब्तदा ही गलत है अगर एक लिहाज से अकली तौर पर देखा जाए। तो ये ऐसा बंदा जिसकी गलत चाल चलन थी, जो इश्क मशूकी के अंदर पहले से मुब्तला था, और जेल के अंदर जब इसने सिलसिला किया, जब बादशाह के सामने इसकी शिकायत हुई तो बादशाह ने इसको फांसी करने का हुक्म दे दिया। जब फांसी की सज़ा सुनाई गई तो इसने अपनी उस माशूका को, जेलर की बेटी को, यानी इसने आखिरी एक कार्ड भेजा जिसमें इसने लंबी एक यानी प्यार मोहब्बत की बातें लिखने के बाद इसने आखिर में लिखा था योर वैलेंटाइन, के मुखलिस तुम्हारा वैलेंटाइन। फिर उसको 14 फरवरी 270 ईस्वी को फांसी दे दी गई। तो लव लेटर लिखने वालों, अपने बॉस की तकलीद करते हो आज तुम, लिहाजा इस काम से रुक जाओ। आप लोगों से मुखातिब हो, मुआशरे से मुखातिब हो,
کہ اگر کوئی آج کسی کو لو لیٹر لکھ رہا ہے، کسی لڑکی کے عشق میں مبتلا ہے، اس کو ایسے کارڈ اور پھول بھیجتا ہے، تو وہ اپنے اس باس کی ویلنٹائن عیسائی کی نقش قدم پر چل رہا ہے، چاہے وہ نام اور کلمہ پڑھنے والا مسلمان کیوں نہ ہو، اس کا راستہ سراسر غلط ہے۔ اور پھر یہ قصہ چھپ گیا 1200 سال تک، اس کی کوئی خبر نہیں کسی کو، لیکن عیسائیوں کی تاریخ کے اندر یہ بات موجود ہے۔ پھر کیا ہوا کہ ان عیسائیوں نے پھر نئی چال چلی اور مسلمانوں کے اندر عشق جیسے اس گندے کام کو دھوکے میں ڈالا جائے، اور اس کے بارے میں انہوں نے کوششیں کی، اور اپنے پادری ویلنٹائن کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے انہوں نے اس دن کو باقاعدہ 1200 سال بعد یاد بنانے کی جھوٹی محبت اور جھوٹے عشق کا دعویٰ کر کے اس کو شروع کر دیا۔ اور جو بھائی انگلش جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ جب کوئی چیز کسی چیز کے ساتھ جڑ جاتی ہے، اس کے ساتھ انگلش میں پازیٹیو ایس لگایا جاتا ہے، اور اس کا معنی یعنی یہ ویلنٹائن ڈے نہیں ہے، یہ ویلنٹائنز ڈے، یعنی اینڈ پر ایس بڑھایا جاتا ہے، جس کا معنی کہ یہ ویلنٹائنز یعنی کہ نام سے یہ دن موسوم کیا گیا، یاد کیا جاتا ہے، اور یہ اس کی پروننسیشن ہے۔ اور یہ صرف یہ جو رسم ہے یہ سماجی اور تہذیبی نہیں، بلکہ یہ ان کا دینی فریضہ بن گیا۔ کیتھولک چرچ اور آرتھوڈوکس چرچ کے مطابق پوری دنیا میں 14 فروری کو یہ رسم منائی جاتی ہے، اور وہ ایک تیر سے دو شکار کرتے ہیں، تہذیبی اعتبار سے کرسمس کی طرح اپنے مذہبی تہوار میں شامل ہونے کی دعوت، اور یہ اس کا صرف دعوت نہیں بلکہ اتنا برا اثر چھوڑا انہوں نے معاشرے پر، مسلم معاشرے پر، کہ ہر کوئی چھوٹا ہو یا بڑا ہو، امیر ہو یا غریب ہو، وہ سارے کے سارے اس دن کی طرف کھینچے آتے ہیں، اور یہ اندھی تقلید دین اور دنیا میں مسلمان ہی کرتے ہیں، اور مسلمانوں کی اس اندھی تقلید نے ان کو لے ڈوبا۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جو شروع میں نے پڑھی، اور شروع میں اس آیت کو سامنے رکھیں، آپ نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ اسی میں سے ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ نے کلام پاک کے اندر ارشاد فرمایا، پہلے اس پارے کے اندر وَلَن تَرْضَى، لفظ لن ادھر فرمایا کہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا ترضى عنك اليہود، کہ یہودی تم پر راضی ہو جائے، وَلَن نَصَارَى، اور عیسائیوں کے لیے پھر اینڈ پر ولن لگایا کہ ناممکن بات ہے کہ عیسائی تم پر راضی ہو جائیں، حتیٰ تتبع ملتہم، سوائے یہاں تک کہ تم ان کی پوری پیروی کرنے لگ جاؤ، یعنی یہودی عیسائی بن جاؤ، پھر وہ تمہارے دوست بن سکتے ہیں، ورنہ وہ تمہارے دوست بن ہی نہیں سکتے، تمہارے خیر خواہ نہیں ہو سکتے، چاہے اوپر سے تمہیں وہ کتنے مرضی سچے لگیں۔ یعنی جب تک تم اپنے مسلم پن کو چھوڑ کر کے یہودی عیسائی نہیں بنو گے، یہودی عیسائی تمہارے ساتھ سچے نہیں ہو سکتے۔ قل ان الہدی ھدی اللہ، آپ کہہ دیجئے کہ یہ ہدایت اللہ کی طرف سے، اور اللہ ہی ہدایت دینے والا ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور جس کے پاس ہدایت آ جانے کے بعد، یعنی یہ قرآن آ جانے کے بعد اور علم آ جانے کے بعد، پھر اس نے ان کی پیروی کی، ان کے پیچھے چلا، تو پھر اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو نہ دوست رکھتا ہے اور نہ ان کی مدد کی جاتی ہے۔ ذرا اس ترجمے کو سامنے رکھ کے غور کریں، آج مسلم معاشرے میں کتنی پریشانیاں ہیں، کتنی مصیبتوں سے ہم دو چار ہیں، لیکن اتنی بڑی تعداد میں مسلمان ہونے کے باوجود اللہ کی مدد ہم تک کیوں نہیں پہنچتی؟ کیوں آج مسلمان پریشان ہیں؟ کیوں گاجر مولی کی طرح مسلمان کو کاٹا جاتا ہے؟ مسلمانوں کو کاٹ کر کے کوئی اس کا بدلہ لینے والا بھی نہیں۔ یہ ہماری ان بدعمالیوں کا نتیجہ ہے کہ ہم اپنے رب کے ساتھ مخلص نہیں۔ مسجدیں ویران ہیں، اللہ کے گھر ویران ہیں، کوئی مسجد میں آنے والا نہیں، مگر ہوٹل اور بازار پیسے دے کر کے بک ہیں، اور آپ کو ان دنوں کہیں پر کمرہ کرائے پر نہیں ملے گا۔ اسکول و کالج اور ہر دکاندار یہ گناہ والے پھول، یہ کارڈ، سرخ جوڑے بیچ کر کے یا خرید کر کے یا کسی بھی طرح اس میں انوالو ہو کر کے وہ اپنی کمائی کو حرام کرتے ہیں، اور اس بے حیائی کے کام میں کسی نہ کسی طرح شریک ہوتے ہیں۔ اور وہ بے غیرت ماں باپ، بے غیرت بھائی اپنی اس لاڈلی بہن اور بیٹی کو 14 فروری کو گھر سے نکال کر کے خوش ہوتے ہیں۔ 14 فروری بے حیائی اور ناجائز رشتوں کو منانے کا اور پروموٹ کرنے کے لیے لفنگوں کا یہ عالمی دن ہے۔ جس طرح عیسائی ویلنٹائن کے لیے اس کی عیسائی مشوقہ گلاب لے کر کے آتی تھی، آج یہ لوگ یہ کام کر کے، گلاب دے کر کے، فلاور دے کر کے، کارڈ دے کر کے، اور یہ اس کے نقش قدم پر چلتے ہیں۔ اور بعض بے وقوف میاں بیوی بھی یہ کام کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں تجدید محبت ہے، ہم تو میاں بیوی ہیں، ہمارا رشتہ کیسے غلط ہے؟
کیا تمہیں 14 فروری کے علاوہ اس عیسائی کے طریقے اور اس کی یاد کو تازہ کرنے کے علاوہ سال میں تمہیں کوئی اور دوسرا دن محبت کرنے کے لیے نہیں ملتا؟ یعنی تم نے عیسائیوں کی پیروی کرنی ہے، اسی ایک ظالم غلط رشتہ قائم کرنے والے کے دن کو یاد کر کے تم نے اپنی محبت کی تجدید کرنی ہے؟ تو ایک مسلمان کو یہ شایان شان نہیں کہ وہ ایک اندھی تقلید کرے اور عیسائیوں کے ایسے پیچھے چلے۔ اور تقلید میں کہتا ہوں یہ ہوتی بری ہے، چاہے یہ دین کے اندر ہو یا دنیا کے اندر ہو۔ جس طرح آگے ایک بھیڑ چل رہی ہے، بکری چل رہی ہے، ساری بھیڑ بکریاں جدھر وہ آگے والی جا رہی ساری بھیڑ بکریاں اس کے پیچھے چل رہی۔ اور آج کا مسلمان دین میں بھی کوڑا ہے، جدھر کوئی ان کو لے کے جایا جائے جیسے مسئلے بتا دی اس کے پیچھے چلتے رہتے ہیں، خود تحقیق نہیں کرتے۔ اور دنیا میں بھی ان کو پتہ ہی نہیں، اور 14 فروری منانے والوں میں اکثر لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ یہ دن کی اصل حقیقت کیا ہے، کہاں سے شروع ہوا، کب شروع ہوا، کس نے شروع ہوا، معاملہ کیا تھا، ماجرا کیا تھا، ہمارے دین اور مسلمانوں کے یہ دن خلاف کتنا ہے، لیکن سب منا رہے ہیں، ہر کسی کو اس کے بارے میں پتہ ہے۔ یعنی یہ اندھی تقلید کا دین اور دنیا میں یہ نتیجہ، پھر حالت اتنی بری ہوئی کہ ہم نہ دنیا کے رہے نہ دین کے رہے۔ اور دین تو اتباع کا حکم دیتا ہے کہ دلیل کے ساتھ تم سوچ سمجھ کر کے عقل کے ساتھ اس کے پیچھے چلو اور عمل کرو، اور قرآن اور حدیث ہمیں اتباع کا حکم دیتا ہے۔ اور جب اتباع کرو گے وہ دلیل کا نام ہے، اور دلیل تم پڑھو گے، تحقیق کرو گے، عقل کے ساتھ اس پر عمل کرو گے، تو یہ دلیل کا ہونا دین اور دنیا میں یہ ضروری ہے۔ تو آج ہم کس کی یاد منا رہے ہیں؟ جس نے گناہ کو اور غلط رشتے کو قائم کیا۔ ابھی بھی وقت ہے مسلمانوں کے نوجوانوں اور عاشقوں، کل کا دن تمہارے پاس ہے اللہ سے توبہ کرنے کے لیے، کیونکہ پرسوں 14 فروری ہے۔ تو آپ ابھی رات کو دن کو اس دن کو منانے کی بجائے اللہ سے توبہ کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ گندگی ہے، اور گندگی یہ عیسائیت سے آئی ہے، اور مسلمانوں کو کسی اور دین کی پیروی کرنے اور اس کے پیچھے چلنے کا حکم اور طریقہ نہیں بتایا گیا۔ اگر محبت کرنی ہے، یہ دل جو محبت کے لیے بنایا گیا، تو آپ محبت کریں، اپنے رب سے محبت کریں، اپنے نبی سے محبت کریں، اپنے قرآن سے محبت کریں، قرآن اور نبی اور اللہ کی تعلیمات سے محبت کریں، علماء کرام سے محبت کریں۔ ارے مومن تو وہ مومن ہے جس کے بارے میں رب نے کہا والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ ایک مومن بندہ کلمہ پڑھنے والا، اس کی شدید ترین محبت اگر کسی سے ہو سکتی ہے تو وہ صرف اللہ سے ہو سکتی ہے، سب سے زیادہ محبت صرف اللہ سے۔ مومن بندے کی یہ شان ہے اور اس کے ایمان کی نشانی ہے۔ ذرا ہم آج دیکھیں، کیا یہ ہماری شدید ترین محبت اللہ کے لیے ہے یا کسی اور کے لیے ہے؟ تو پھر کیا تو مومن ہی نہیں رہا، تو محبت کے میدان میں مشرک بن چکا ہے، کیونکہ اللہ اس کے رسول سے زیادہ تو محبت کسی اور کو کر رہا ہے کہ نہیں؟ اگر کسی اور کو تو اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ تیرے دل میں محبت ہے تو پھر تجھے تجدید ایمان کی ضرورت ہے۔ اور ایک غیر محرم کو تو چھوتا ہے 14 فروری والے دن، اس کو گلے لگاتا ہے۔ ارے غیر محرم کو چھونا یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اگر تیرے سر میں کیل رکھ کر کے ہتھوڑے کے ساتھ ٹھوک دیا جائے، ٹھونس دیا جائے، اس کی سزا اور تکلیف کم ہے، لیکن ایک غیر محرم عورت کو ہاتھ لگانا، اس کے جسم کے ساتھ ٹچ ہونا، یہ اس سے بھی زیادہ دردناک قسم کا عذاب دیا جائے گا۔ تو اس ویلنٹائن کے کارڈ سے کارڈ بھیجنے والے کا رواج جب پڑا، جس سے والدین کے یہ پھول، یہ بیٹے بھی والدین کے پھول ہیں، اور دوسری طرف کسی دوسرے والدین کی کلیوں کا یہ جنازہ نکالتے ہیں، ان کی عزتوں کا، اور ان کو پیش کر کے پھول اور کارڈ بھیج کر کے یا ڈیٹ پر لے جا کر کے ان کے ساتھ کیا کیا زیادتیاں کرتے ہیں، ان کلیوں کے جنازے نکالتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا تھا؟ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تیرے اندر حیا نہ رہے پھر تو جو مرضی کرتا پھرے، کیونکہ حیا اور ایمان یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ مومن بندہ بے حیا نہیں ہو سکتا اور بے حیا بندہ مومن نہیں ہو سکتا۔ تو اگر آج ہمارے اندر حیا نہیں رہا تو پھر ہمیں اپنے ایمان کی فکر کرنی ہوگی، تو پھر ہم مومن بھی نہیں۔ پھر نظروں سے زنا کیا جاتا ہے۔ سورہ نور آپ نے نہیں پڑھی؟ سورہ نور کا ترجمہ پڑھ کے دیکھیے، پیار سے کتنی بار اور پورا پورا دن اس اپنی معشوقہ کو دیکھتا ہے، اور معشوقہ بھی اپنے اس معشوق کو دیکھتی ہے۔ پہلی نظر غلطی سے کسی پر پڑ جائے عورت پر تو وہ معاف ہے، دوسری معاف نہیں، جیسا کہ ابو داؤد شریف کی حدیث کے اندر موجود ہے۔ کسی پر پہلی نظر پڑ گئی تو نظریں نیچی کر لو، دوبارہ دیکھو گے تو وہ معاف نہیں، اس کا مواخذہ کیا جائے گا۔ یہ کتنی بار گناہوں سے زنا کرتے ہیں۔ غیر محرم کے ساتھ اکیلے ہونا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا تھا؟ جہاں پر ایک مرد اور عورت دو اکیلے ہیں وہاں پر تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ اور آج کمرے بک کروائے جاتے ہیں، راتیں ساتھ گزاری جاتی ہیں،
کیا کچھ نہیں ہوتا. پھر کمرے کے اندر لگے خفیہ کیمروں کے ذریعے ان کے وہ بری حرکات کو ویڈیو کے ذریعے کیچ کر لیا جاتا ہے. پھر ان کو بلیک میل کر کے ان کی زندگی کا جینا حرام کر دیا جاتا ہے. ان کی عزت داؤ پر لگ جاتی ہے. پھر محبت کی شادی جس کا میں ذکر کر چکا ہوں کہ کیسے وہ اپنی ماں باپ کی عزتوں کا جنازہ نکالتے ہیں. اور لڑکیوں بہنوں سنو، غور کرو اس شعر پر جو میں آپ کے سامنے پڑھنے جا رہا ہوں. اور ان والدین، ان بھائیوں کی نظر بھی کہ ایک پھول دینا محبت نہیں ہے بلکہ زندگی بھر پھولوں کی طرح رکھنا یہ محبت ہے. کیونکہ عزت ایک مہنگی چیز ہے، اس کی امید سستے لوگوں سے کبھی مت کرنا. یہ ایک پھول کیا قیمت ہے، ایک کارڈ، ایک یہ جوڑا، اور ان چھوٹی چیزوں سے تم محبت کی یعنی سستی چیز کی پرواہ کرتے ہو. یہ سستے لوگ تمہاری اس پھول جیسی عزت کو، بیٹی کو سنبھال کے کبھی نہیں رکھ سکتے. 14 فروری بے حیائی اور فحاشی کے فروغ کا دن. شروع میں جو آیت پڑھی ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ، بے شک جو لوگ مومنوں کے اندر فحاشی کو پھیلانے کی ترغیب دیتے ہیں یا کوشش کرتے ہیں، ان کے لیے دردناک قسم کا دنیا اور آخرت میں عذاب ہے. یہ دن اسلامی اقدار کی دھجیاں اڑانے والا دن ہے اور فحاشی کو طرح طرح سے فروغ دینے کا دن ہے. اسلام سیر و تفریح کی حوصلہ شکنی نہیں کرتا اور نہ صحیح محبت سے روکتا ہے، بلکہ ہو جائے تو نکاح میں بدلنے کا طریقہ بتلاتا ہے. اور یہ صرف اسلام کا خاصہ ہے جو انسانی تکریم کا حق ادا کرتا ہے اور نکاح میں آسانی پیدا کرتا ہے اور زنا سے، گندگی سے بچاتا ہے. لیکن عشق کا تصور دین اسلام کے اندر ہے ہی نہیں. نہ نبی کے ساتھ عشق، نہ خدا کے ساتھ عشق، نہ کسی عورت کے ساتھ عشق. عشق نام کی چیز ہمارے دین کے اندر ہے ہی نہیں. یہ گندا لفظ گندے معنوں میں استعمال ہوتا ہے. ذرا غور کریں، عشق کا معنی سمجھو. آج آپ اپنی ماؤں سے محبت کرتے ہو کہ نہیں؟ اپنی بہنوں سے، بیٹیوں سے. کوئی بھائی ہاتھ کھڑا کر کے کہے کہ میں اپنی ماں کا عاشق ہوں، میں اپنی بہن کا عاشق ہوں، میں اپنی بیٹی کا عاشق ہوں. دنیا میں کوئی غیرت مند بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اپنی ماں کا یا بیٹی کا یا بہن کا عاشق ہوں. لیکن کیسے برداشت کر لیتے ہو کسی اور کی بیٹی اور بہن کا عاشق بننے کے لیے؟ کیا وہ کسی کی عزت نہیں؟ کیا وہ کسی کی بیٹی اور بہن اور ماں نہیں جس کو اپنی مشوکہ بنانا چاہتے ہو؟ یہ گندا لفظ گندے معنوں میں استعمال ہوتا ہے. لوگوں کے اندر بھی مشہور ہے کہ فلاں کا بیٹا فلاں کی بیٹی کو پیار کرتا ہے، فلاں کا بیٹا فلاں کی بیٹی کا عاشق ہے. لیکن ماں سے محبت لفظ ہی قیمتی ہے جو پاک محبت کے لیے بولا جاتا ہے. قرآن میں، حدیث میں لفظ محبت آیا، حب آیا ہے، عشق نہیں آیا. اس لیے عشق رسول کے نعرے لگانے والوں، کیا یہ گندا لفظ تمہیں نبی کے لیے ملا؟ اپنی ماں بہن کے لیے تو تم برداشت نہیں کرتے، لیکن کیسا کیا گزرا مسلمان ہے کہ یہ نبی کے لیے یہ عشق جیسا گندا لفظ سننا اور استعمال کرنا برداشت کرتا ہے. اس گندے لفظ سے توبہ کرو. اور مسلمان کے لیے کوئی عید الحب یعنی ویلنٹائن ڈے نہیں ہے. مسلمان کے لیے صرف 2 عیدیں ہیں. تیسری عید کا دین اسلام کے اندر کوئی تصور نہیں. نہ وہ عید میلاد النبی کا تصور ہے، نہ عید میلاد المسیح کا تصور ہے، نہ عید الحب یعنی ویلنٹائن ڈے، نہ کوئی کرسمس، نہ ہولی. ان چیزوں کا مسلمانوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی جہالت کے کئی تہوار اور عرس ہوتے تھے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کسی تہوار میں نہ شرکت کی اور نہ اپنے ماننے والوں کو ان کے اندر جانے کی اجازت دی. تو جو کوئی اسلام کے علاوہ وَمَن يَتَّبِعْ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین لے کر کے آئے گا اس کا دین اس سے قبول نہیں کیا جائے گا، تو آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا. تو میرے بھائیوں، آخری 2-4 منٹ میں یہ معاملہ دل کا ہو یا دین کا ہے، مسلمان کبھی بد کردار نہیں ہوتا. جس کے دل میں اللہ اس کے رسول کی محبت ہے اور سب سے زیادہ ہے، اس کے دل میں گندی محبت جمع ہو ہی نہیں سکتی. یعنی ایک دل کے اندر گندی اور رب کی اور رسول کی محبت، گندی لوگوں کے ساتھ یا عشق مشوقی والی محبت، اور دوسری طرف رب اور اس کے رسول کی محبت، یہ دونوں محبتیں میرے بھائیوں ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتی. اور ایک مومن مسلمان عشق مشوقی کر ہی نہیں سکتا. وہ اگر کہیں محبت ہو بھی جائے تو اس کو نکاح میں فوراً کنورٹ کرتا ہے، پھر چیٹ میں، پھر باتوں میں، پھر موبائل پر گھنٹوں باتیں نہیں کرتا. کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت ایسی ہے. آپ نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی بندہ اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نظر میں سب سے زیادہ محبت کرنے والا نہ بن جاؤں. کس سے زیادہ؟ تمہیں تمہاری اولاد سے، تمہارے والدین سے، اور دنیا میں سب سے زیادہ اگر تم میں محمد سے محبت نہیں کرتے ہو تو تم مومن ہی نہیں ہو. کہ آج
یہ 14 فروری والے دن یہ محبت کا اظہار کر کے اور اپنے دین کے اور عزتوں کے جنازے نکال کے کیا یہ نبی سے محبت کا دعویٰ کرنے والا یہ مسلمان باقی رہتا ہے؟ پاک مرد پاک عورتوں کے لیے اور پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے، جیسا کہ اللہ نے سورہ نور میں فرمایا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات۔ الخبیثات یہ عورت سے بات اللہ نے شروع کی، ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے اور ناپاک مرد ناپاک عورتوں کے لیے، دونوں باتیں اللہ نے بار بار دہرائیں۔ اور اس سے مراد یعنی زانی مرد اور زانی عورت اور زانی مرد، اور اس طرح گندی باتیں کرنے والی عورتیں اور گندی باتیں کرنے والے مرد، یہ دونوں چیزیں مراد ہیں۔ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ، پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے اور پاک مرد پاک عورتوں کے لیے۔ اس میں حضرت عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاکی کی طرف اشارہ ہے کہ لوگوں نے جنہوں نے ان کی طرف الزام لگایا ان کو ناپاک یعنی شمار کیا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے پھر یہ قرآن نازل کر کے سورہ نور کی آیتیں نازل کر کے میری اور آپ کی مسلمانوں کی ماں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاکی کی گواہی دی۔ تو کیا آپ اپنی بہن کے لیے اپنی بیٹی کے لیے یہ پھول لینا پسند کرو گے؟ آپ کی عزت کو کوئی گلے لگائے، اس کو چومے چاٹے، ان کے ساتھ کسز کرے، کیا یہ آپ پسند کرو گے؟ کوئی غیرت مند بندہ یہ پسند نہیں کرے گا۔ تو پھر آپ خود کسی کی بہن بیٹی اور بیوی کو جا کر کے کیوں یہ کاٹ دیتے ہو، ان کے ساتھ یہ سارے رشتے قائم کرنے کی کوشش کرتے ہو؟ آپ نہیں جانتے کہ ایک مسلمان ہوا بندہ صحابی بنا، اس نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے زنا کرنے کی اجازت دے دیجیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا، تعلیم دی، یہ نہیں کہا کہ دین میں تو مسلمان کیسے اس کو قتل کر دو، یہ کر دو وہ کر دو، نہیں، تعلیم دی، فرمایا بیٹھ جاؤ۔ آپ زنا کرنے کی اجازت چاہتے ہو؟ جی زنا کرنا چاہتا ہوں، مجھے بڑا مزہ آتا ہے۔ کہا کہ کیا اگر کوئی تمہاری خالہ کے ساتھ زنا کرے تمہیں اچھا لگے گا؟ کہا نہیں۔ تمہاری بہن کے ساتھ، تمہاری ماں کے ساتھ یہ رشتے کہیں گنوائے؟ اس نے کہا نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے سمجھ لگ گئی۔ فرمایا یہی چیز ہے، جو چیز تم اپنے لیے پسند نہیں کرتے ہو کہ تمہاری ماں بہن بیٹی کو کوئی غلط استعمال کرے، تو تم بھی تو کسی کی ماں بہن بیٹی کے ساتھ یہ فعل کرو گے نا۔ تو اس کو سمجھ لگی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے سمجھایا۔ آج اگر یہ نقطہ ہم سمجھ آئیں کہ کسی کی ماں بہن بیٹی کے ساتھ ایسا کرنے سے کل میری ماں بہن بیٹی کے ساتھ بھی ایسا ہوگا، تو کوئی مسلمان بندہ کیا غیر مسلم بھی یہ فعل نہ کرے۔ تو ہمیں آج اپنی ماں بہن بیٹی کی حفاظت کرنی ہے، جس کی دین نے اتنی حفاظت کی۔ یہ آپ صفا مروا کرتی ہیں، عورت دوڑی تھی، دین نے اس کی اتنی حفاظت کی کہ آج مرد دوڑ کر کے اس سنت کو زندہ کریں گے، لیکن عورت نہیں دوڑے گی کیونکہ اس کی عزت خراب ہو سکتی۔ وہ خوشبو لگا کر کے غیر محرم کے سامنے نہیں جا سکتی، کیونکہ صرف خوشبو لگا کر کے غیر محرم کے سامنے جانے سے نبی نے کہا کہ وہ زانیہ عورت ہے، حالانکہ اس نے زنا نہیں کیا۔ اتنی حفاظت کی اور کہا کہ وہ گھر آ کر کے فردی غسل کرے، حالانکہ اس نے زنا نہیں کیا، صرف خوشبو لگا کر کے باہر غیر محرموں کے سامنے گزری ہے، پاس گئی ہے، گزر گئی ہے، تو وہ آ کر کے فردی غسل کرے۔ یہ دین نے اتنی حفاظت کی اس عورت کی، لیکن ہم اس کو نہیں سمجھتے۔ آج تو 1 روپے کی ٹافی پر بھی عورت، ننگی عورت کی تصویریں چھاپی جاتی ہیں۔ آپ کی ہر چیز پر عورت کی تصویر۔ آج اس عورت کو کس طریقے سے یعنی خریدا گیا اور جانچا گیا، اور کیا یہ آزادی ہے؟ کیا عورتیں یہ آزادی چاہتی ہیں؟ عورت تو اللہ کی نشانی ہے، اور دوسری طرف یہ ایٹم بم ہے۔ اگر یہ عورت بد کرداری پر اور فحاشی پھیلانے پر اتر آئے اور اس کو ایسے راستے ہموار کر دیے جائیں، پھر دنیا کی طاقتیں مل کر کے بھی اس عورت سے بے حیائی کو رکوا نہیں سکتی۔ یہ ایسی عورت چیز ہے، یہ ایٹم بم کی طرح پھٹ کر کے بے حیائی کو پورے معاشرے میں پھیلا دیتی ہے۔ آج آپ دیکھ لیں دنیا میں پائی جانے والی فلمیں، گانے، اور یہ 14 فروری کے دن کرسمس، ہولی اور ہمارے جو دینی نام سے منسوب ہیں دربار، اگر وہاں پر عورتیں جانا چھوڑ دیں وہ کبھی نہیں چلیں گے۔ اگر یہ سارے گندے کام چل رہے ہیں تو اے میری پیاری بہن، ماں، بیٹی، یہ تیرے وجود سے چل رہے ہیں، تو اپنے وجود کی حفاظت کر۔ میں 2-3 لائنوں میں خلاصہ ویلنٹائن ڈے منانے کا مطلب ذکر کر کے بات ختم کروں۔ اصل میں اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ ایک اجنبی مرد، ایک اجنبی عورت کا ایک دوسرے کے ساتھ فری ہو جانا اور آزادانہ ربط تسلیم کرنا، یعنی عورت کے جسم تک پہنچنے کا یہ راستہ اور طریقہ ہے، بس اور کچھ نہیں۔ چند منٹوں کا یہ مزہ لینے کے لیے یہ سارے کام کیے جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ نے راستہ بیوی کا دیا، اس کے ساتھ کیوں نہیں کرتا؟ پورا سال کر، 4 بیویوں سے کر، لیکن نہیں کرتا۔ تو یہ صرف غیر عورت سے، اجنبی عورت سے اس کے جسم تک پہنچنے کا یہ راستہ ہے، جس کو یہ آج پوری دنیا ہموار کرنے کے چکر میں ہے۔ عورت کی عزت
عفت و عصمت کو جو پھاڑ دینا، یہ آج کے اس ظالم مرد کا طریقہ ہے۔ فسق و فجور سے لے کر کے زنا کے اسباب اور اس کے راستے کھول دینا، اور حتیٰ کہ یہاں تک میں نے آج پڑھا کہ یہ لوگ اپنے مخصوص اعضاء پر مرد اور عورت ایک دوسرے کے اپنی محبوباؤں کے نام لکھتے ہیں، اپنی شرمگاہوں پر بھی، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ کیسی محبت ہے میرے بھائیو؟ یہ محبت اسلام ہمیں نہیں سکھاتا۔ اسباب زندگی کی یہ کتنی فراوانی اللہ نے ہمیں دی، لیکن ہم پھر بھی غیر محرم کے ساتھ چیٹ کر کے، ان سے گھوم کر کے، ان سے فون پر باتیں کر کے یہ وقتی طور پر جسم کو، دماغ کو آرام دے سکتے ہیں، مگر یاد رکھنا دلوں کا سکون صرف اور صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔ جیسا کہ اللہ نے فرمایا الذین آمنوا، دیکھو مسلمانوں، مومنوں، اللہ نے تمہارا نام لے کر کے کہا الذین آمنوا، جو مومن لوگ ہیں، تطمئن قلوبہم بذکر اللہ، ان کے دلوں کو اگر سکون پہنچ سکتا ہے تو وہ اللہ کے ذکر سے ہے۔ آگے پھر اللہ نے کہا الا، خبردار، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، تمہارے دلوں کو اگر سکون مل سکتا ہے تو وہ ویلنٹائن ڈے منانے سے نہیں، پھول اور کارڈ دینے سے نہیں، چھپی دوستیاں کرنے سے نہیں، وہ اللہ کے ذکر کرنے سے ہے۔ صرف گلاب دینے سے اگر ہو جاتی محبت تو مالی سارے شہر کا محبوب بن جاتا۔ آئیے گلاب نہیں حجاب دیجئے، پردہ دیجئے، گلاب نہیں حجاب دیجئے، نہ آخرت اپنی خراب کیجئے۔ یہ سارا قصہ اور یہ واقعہ سن کر کے اب بھی اگر کوئی ویلنٹائن ڈے منانا چاہتا ہے تو آپ کی مرضی، اب جس کے جی میں آئے وہ آگے بڑھائے گمراہی اپنی، یعنی اپنا منہ کالا کرے، اب جس کے جی میں آئے وہ آگے بڑھائے گمراہی اپنی۔ ہم نے تو دل جلا کے سر عام رکھ دیا۔ یہ کوئی دینی باتیں قرآن و حدیث میں یہ قصہ مذکور نہیں۔ اگر کوئی بھائی حوالے دیکھنا چاہتا ہے، یہ عید الحب کے نام سے کتاب چھپی جامع ام القرآ مکہ مکرمہ سے، انسائکلوپیڈیا بریٹانیکاز یہ کتاب ہے جس میں دنیا بھر کے رسم و رواج ہیں۔ ویکیپیڈیا، گوگل میں چیک کر سکتے ہیں۔ الاعیاد فی کل العالم، فی کل العالم، اور قصص الاعیاد العالمیہ، الاعیاد الامریکیہ، دائرۃ المعارف کولمبیا، دائرۃ المعارف، یہ آپ ان چیزوں سے، یہ نیٹ پر یہ کتابیں موجود ہیں، آپ یہ پورا قصہ دیکھ سکتے ہیں کہ مسلمانوں کو کس طریقے سے گمراہ کرنے کے لیے یہ غلط طریقے اور غلط دن پوری دنیا میں کتنے منائے جاتے ہیں، اور مسلمانوں کو اس کے اندر داخل کرنے کی یہ بہت بڑی سازش ہے، مگر آج کا مسلمان ان کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں۔ واللہ اعلم۔ اللہ تعالی ہمارا بیٹھنا قبول فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔